شخص آیا اور حضرت سے ملاقات کی. کہا میں خود کوئی چیز نہیں ہوں، دنیا دار آدمی ہوں، کہ میرے والد دیوبند کے پڑے ہوئے تھے اور ان کے والد حضرت شیخ الہند اور حضرت نانوتوی کا شاگرد تھے. شاہ صاحب نے دونوں کو پہچانا. کہا وہ بڑے اونچے علماء میں سے. کہا ان کی نسبت سے میرے گھر میں قدم رکھے، ان کی خاطر. آپ نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ میرے اوقات بہت تنگ ہیں، بہت مصروف و مشغول ہوں. اگر آپ اس پر رضامند ہو کہ ایک تو آپ کے گھر میں آپ نے قدم رکھنے کا کہا ہے، میں اندر جاؤں گا لیکن بیٹھوں گا نہیں. دوسرا کسی کھانے پینے کا نظام نہیں ہو، بس دعائے خیر کر کے واپس ہو جاؤ. اس نے کہا مجھے منظور ہے. عقل مند آدمی تھا. جب حضرت تشریف لے گئے تو وہ سیدھا اندر گیا وہ آدمی، اور اندر سے مستدرک حاکم کا ایک نسخہ لے کے آیا، حمص یا حلب کا چھپا ہوا یا لکھا ہوا. اور شاہ صاحب کو کہا کہ میرے دادا اور میرے والد کی طرف سے آپ کو یہ قلمی کتاب تحفہ ہے، یہ تو لیں گے. آپ کتاب دیکھی تو آپ پیچھے چارپائی پر بیٹھ گئے اور فرمایا یہ کتاب اس قابل ہے کہ میں دارالعلوم دیوبند سے صرف اس کو دیکھنے کے لیے پیدل چلا تھا. اور اس کو کہا اچھا کوئی چائے وائے جو لانا ہو لے آؤ، اجازت ہے. کتابوں سے ایسی محبت تھی. زمانے کا گردش دیکھو. وہ مستدرک جو شاہ صاحب کو رنگون میں اس گھر میں ملی، اور پھر اگلے دن سفر تھا ٹرین کا دیوبند کے لیے. آپ نے اس کے صفحے اول سے اخیر جلد 4 جلدیں دیوبند تک پہنچتے پہنچتے 4 جلدوں کا حاشیہ لکھا ہے. کیا حاشیہ ہے وہ دیکھ تو لے ہے، جو قلب کو گرمائے اور روح کو تڑپائے. حفظ اور یاداشت سے جلد اور صفحے لکھ رہا ہے، حدیثوں کے الفاظ کا فرق لکھ رہا ہے. مستدرک حاکم جو روایت نقل کرتے اس پر ایسا جرح ہے جیسے مستدرک حاکم آپ کے سامنے لکھی گئی ہے.